العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة ما يدل على معنى في موصوفه إما باعتبار محله وهي المحلية كالحلقية والشفوية وغيرهما كما مرت في المخارج، أو باعتبار ما يعرض له وهي العارضة كالتفخيم والإدغام والحركة كما تأتي، أو باعتبار ذاته وهي الذاتية اللازمة. فاللازمة 17 نوعا، 10 متضادة و7 مفردة. جی ترجمہ دیکھیے. الصفت، صفت وہ چیز ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرے. اما باعتبار محلہ، یا تو صفت کی یہ دلالت موصوف کے محل کے اعتبار سے ہوگی. وہی المحلیہ، تو صورت میں یہ صفات محلیہ ہوگی، جیسے کہ حلقیہ ہونا، شفویہ ہونا وغیرہ. جیسا کہ حلقیہ، شفویہ، شجریہ، لہویہ، یہ سب مخارج میں گزر چکا ہے. او باعتبار ما یعرض لہ، یا تو صفت کی یہ دلالت موصوف کو عارض ہوگی، تو اس صورت میں یہ صفات عارضہ کہلائے گی، جیسے کہ تفخیم کا ہونا، ادغام کا ہونا اور حرکت کا ہونا. کما تاتی، جیسا کہ صفات عارضہ میں اس کا بیان آئے گا. او باعتبار ذاتہ، یا تو صفت کی یہ دلالت موصوف کی ذات کے اعتبار سے ہوگی، تو اس صورت میں یہ صفت ذاتیہ لازمہ ہوگی. پس صفت لازمہ 17 قسمیں ہیں، جن میں سے 10 متضادہ ہیں اور 7 جو ہے مفردہ ہیں. اس سے پہلے والا جو باب ہم نے ختم کیا ہے وہ مخارج کا باب تھا. اب یہاں سے صفات کا بیان شروع ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مخارج اور صفات لازمہ یہ دو چیزیں جو ہے تجوید کے لیے بنیاد ہے کہ اس کے بغیر حروف کی ذات بنتی نہیں ہے. یہ دونوں باب ضروری ہے، مخارج اور صفات لازمہ. اس میں بھی پہلا درجہ مخارج کا ہے، اس کے بعد صفات لازمہ کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے کس کا ہے؟ صفات عارضہ کا ہے. تو اسی لیے صاحب کتاب نے پہلے مخارج کو بیان کیا، اب اس کے بعد مخارج کے بعد صفات لازمہ کو بیان کر رہے ہیں. صفت کی لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھیے. صفت کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنے موصوف کے بغیر نہ پائی جائے. الصفت معناہ لغتاً ما قام بالشیء، کہ صفت کے لغوی معنی کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہے، جس کا وجود کسی چیز کے وجود پر موقوف ہو. جیسے کہ سیاہی اور سفیدی، کہ یہ جو ہے سیاہ چیز اور سفید چیز کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے ہم کہیں گے کہ بورڈ کالا ہے، تو بورڈ پہلے ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کالا ہے.
تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے۔ تو جب تک موصوف کا وجود اور تحقق نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے صفت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ جیسے آدمی کا موٹا ہونا، دبلا ہونا، لمبا ہونا، پست قد ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، با اخلاق ہونا، بد اخلاق ہونا، خوش نصیب ہونا، بد نصیب ہونا، یہ سب اس کی صفات ہے۔ تو پہلے آدمی ہے، اس کے بعد اس کی یہ کیا ہوتی ہے؟ صفات ہوتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ عالم ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کیا انجینئر ہے، کیا عالم ہے، کیا ڈاکٹر ہے، تو آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ کہ بھئی زید عالم ہے، بکر انجینئر ہے اور نعیم جو ہے ڈاکٹر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زید کا وجود ہے، اس کے بعد جو ہے ڈاکٹری کا وجود ہے، پہلے نعیم کا وجود ہے، اس کے بعد انجینئرنگ کا وجود ہے، پہلے سلیم کا وجود ہے، اس کے بعد جو ہے عالم کا وجود ہے۔ تو گویا کہ یہ صفات وہ چیز ہے جو موصوف کے بغیر پائی نہ جائے۔ یہ اس کا کیا ہوا؟ لغوی معنی ہوا۔ اور اصطلاحی معنی خود صاحب کتاب علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ صفت وہ چیز ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ صفت وہ چیز ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ جیسے زید عالم ہے تو زید یہ موصوف ہے اور عالم ہونا زید میں موجود صفت پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ نعیم انجینئر ہے تو نعیم یہ موصوف ہے اور انجینئر ہونا اس کی کیا ہے؟ صفت جو ہے صفت ہے۔ تو بہرحال صفت وہ چیز ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ تو اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ موصوف کے محل پر دال ہو تو یہ صفات کیا ہوتی ہے؟ محلیہ ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ اما باعتبار محلہ، کہ صفت کی یہ دلالت موصوف کے محل پر ہو تو وہ صفات محلیہ کہلاتی ہے۔ جیسے حلقیہ ہونا، شفویہ ہونا، شجریہ ہونا، لہویہ ہونا، حافیہ ہونا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ مخارج میں گزر چکا، جن کو ہم القاب حروف کہتے ہیں۔ تو القاب حروفی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفات محلیہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے محلیہ میم کے فتحے کے ساتھ جو محل سے بنا ہے، اور ایک ہوتی ہے محلیہ میم کے ضمہ کے ساتھ۔ محلیہ بنا ہے کس سے؟ حلیہ سے، اور حلیہ کہتے ہیں زیور، یعنی محلیہ یعنی وہ صفات جو زینت اور خوبصورتی اور عمدگی بخشنے والی ہو، جس کا جو صفات محلیہ سے مراد کیا ہے؟ صفات عارضہ۔ اس لیے کہ صفات عارضہ بھی کیا کرتی؟ حروف کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ صفات عارضہ کو محلیہ کہتے ہیں اور القاب حروف کو کیا کہتے ہیں؟ محلیہ کہتے ہیں۔ تو صفت کی یہ دلالت موصوف کے محل کے اعتبار سے ہو تو محلیہ، جیسے حلقیہ، شفویہ وغیرہ مخارج میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ او باعتبار ما یعرض له، یعنی اما باعتبار محلہ سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ صفات کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ صفات کی تین قسمیں ہیں، کہ صفت کی یہ دلالت موصوف کے محل کے اعتبار سے ہو تو یہ صفات محلیہ ہے، یا صفت کی یہ جو ہے موصوف کو کیا ہو؟ عارض ہو، تو اس صورت میں یہ صفات عارضہ کہلاتی ہے۔ جیسے تفخیم، کیا مطلب؟ جیسے راگ کا پر ہونا اور باریک ہونا، تو راگ کا پر ہونا یہ اس کے ضمہ اور فتحہ پر کیا ہے؟ موقوف ہے، اور جو ہے راگ کا باریک ہونا اس کے کسرے پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ والادغام، اور ادغام کا ہونا، یعنی من یقول میں من کے نون کو جب تک یقول سے نہ ملا جائے گا وہاں تک ادغام نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ من یقول میں ادغام یہ کیا ہے؟
عارض ہے کس کو؟ اتصال کو، کہ من اور یقول کا اتصال ہوگا تبھی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ورنہ پھر نون پر اگر وقف کر دیں گے تو اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ والحرکتی، اور حرکت یہ بھی کیا ہے؟ عارض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب واضع نے کسی معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا تو وہ لفظ کے جتنے بھی حروف ہیں اصلاً وہ کیا ہے؟ خالی ہیں، لیکن پھر جو ہے اس کلمے کو ترتیب دینے کے لیے، اس کے تلفظ کے لیے اس کے اوپر حرکات وغیرہ آئی ہے، تو گویا کہ یہ حرکات اس کی کیا ہے؟ صفات عارضہ ہیں۔ کما تاتی، جیسا کہ آگے حرکات کے بیان میں پوری تفصیل آئے گی صفات عارضہ کے بیان میں۔ او باعتبار ذاتی ہی، یا تو صفت کی یہ دلالت موصوف کی ذات کے اعتبار سے ہو تو اس صورت میں ان حروف کو صفات ذاتیہ لازمہ کہتے ہیں، اور یہاں پر صاحب کتاب کا اصل مقصد یہی صفات ذاتیہ اور لازمہ ہیں۔ یہ صفات ذاتیہ لازمہ، ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بغیر حروف کی ذات ممکن نہیں ہے۔ حروف کی ذات کو قائم کرنے میں ان کا کیا ہے؟ دخل ہے، کہ اگر یہ صفات ادا نہ ہو تو یا تو حرف کی ذات ہی قائم نہیں ہوگی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر حرف کی ذات اگر قائم ہو بھی گئی تو ان صفات کے بغیر اس کی ذات کیا ہوتی ہے؟ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ صفات کما حقہ ادا نہیں ہوگی اس وقت تک اس حرف کی ذات بھی کما حقہ ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذاتیہ، یعنی ان حروف کی ذات میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ دوسرا نام اس کا جو ہے صفات لازمہ ہے۔ لازمہ جو اس کا نام ہے وہ اس وجہ سے کہ لازم کے معنی آتے ہیں ضروری ہونے کے، واجب ہونے کے، اور یہ صفات جو ہے ان حروف کے ساتھ لازم غیر منفک ہو کر پائی جائے گی، یعنی وہ حرف جب بھی ہوگا اس کے اندر ان صفات کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ کبھی بھی یہ جو ہے ان صفات کے بغیر وہ حرف ادا نہیں ہوگا، یعنی اس حرف کے ساتھ ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور کتنی صفات ہوتی ہے اور وہ کیسے پائی جاتی ہے اس کی پوری تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو حرف کے اندر جتنی صفات ہیں ان کا پایا جانا اس میں کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، یعنی وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگی۔ تو صفت ایک لازمہ ہوتی ہے، ایک عارضہ ہوتی ہے۔ عارضہ تو کیا ہوتی ہے؟ کبھی حرف میں پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور لازمہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حرف کے ساتھ ہر حال میں لازم غیر منفک ہو کر پائی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ لازمہ کہیں گے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، جیسے آدمی کے لیے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہے، اس کا ناک ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہے، اس کا سر ہے، یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے کہ جب تک یہ اعضاء انسان کے ساتھ، آدمی کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے مکمل ہونے کے لیے اس کے پیر ہونا، اس کے ہاتھ ہونا، اس کی آنکھیں ہونا، اس کے کان ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ایسے ہی حروف کے مکمل ہونے کے لیے ان صفات کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور جو صفات عارضہ ہیں، یعنی جو انسان کے ساتھ ہر وقت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، جیسے انسان کا گھڑی پہننا، اور اسی طریقے سے چشمہ پہننا، اور انسان کا انگوٹھی پہننا، اسی طریقے سے کبھی جوتے پہن لینا کبھی نہیں پہننا۔ تو اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جو انسان جو ہے اس کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے چیزیں کیا ہے؟ انسان کے ساتھ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ عارضہ۔ تو ایسے ہی صفات عارضہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی حرف میں پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ عارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارض علی السبب، یعنی جن صفات کا وجود کسی سبب کے اوپر کیا ہو؟ موقوف ہو، کہ اگر یہ شرط اور یہ سبب پایا جائے گا تو یہ صفات پائی جائے گی، اور اگر یہ سبب نہیں پایا جائے گا تو یہ صفت نہیں پائی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہے صفات جو ہے ذاتیہ اور لازمہ ہے کہ یہ صفات کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یعنی کون سی؟ صفات عارضہ۔ جی
تو کہہ رہے ہیں کہ وہی العارضۃ، کہ یہ صفات عارضہ ہے، جیسے کہ تفخیم، ادغام، حرکت، کمت آتی، جیسا کہ آئندہ آئے گا. یعنی جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ صفات عارضہ جیسے موصوف کو عارض ہو جائے، یعنی ادغام، کہ من یقول میں ادغام ہوگا. ادغام یہ کیا ہے؟ صفات عارضہ میں سے ہے کہ جب تک من کا یقول سے جو ہے کیا ہوگا، اتصال نہیں ہوگا، وہاں تک ادغام نہیں ہوگا من یقول میں، بلکہ کیا ہو جائے گا، اگر من پر رک جائیں گے نون پر تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا. جی تو یہ کیا ہے؟ صفات لازمہ اور صفات عارضہ آپ کو سمجھا دی گئی ہے. اب آپ یہاں پر یہ سمجھیے، حاصل کلام یہ ہوا کہ مخارج و صفات لازمہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے، داخل حقیقت ہے. یعنی انسان کے پھیپھڑوں سے جو سانس لی جاتی ہے، یعنی انسان باہر کی اچھی ہوا کو اندر لیتا ہے اور اندر کی خراب ہوا کو باہر پھینکتا ہے، تو ہوائے غیر مسموع یعنی نفس جس کو بولتے ہیں، اگر بالارادہ خارج ہو اور تصادم اوتار صوتیہ کی وجہ سے اس میں تموج پیدا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ صوت کہیں گے. یعنی انسان بیٹھا ہے، وہ سانس تو لے رہا ہے لیکن مگر سنائی نہیں دیتی ہے، جس کو ہم کیا بولیں گے؟ نفس. سانس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نفس، نون اور فا کے فتحے کے ساتھ، نفس یعنی سانس. تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سانس کے ذریعے سے وہ جو ہے بالارادہ اس سانس کو جو ہے اوتار صوتیہ یعنی انسان کے گلے میں قدرتی طور پر جو ہے باریک باریک تار ہیں، جو سانس ان تاروں پر جو ہے ضرب لگاتی ہے اور مار کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تموج پیدا ہوتا ہے، اور تموج پیدا ہو کر وہ جو ہے سانس کس میں بدل جاتی ہے؟ آواز میں بدل جاتی ہے. پھر یہ آواز جو ہے کسی مخرج محقق پر یا کسی مخرج مقدر میں معتمد ہو تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ حرف بن جاتا ہے. اور ان حروف کو جو کیفیات اور مختلف جو ہے جو صفات ہیں جو عارض ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفات. یعنی انسان جو قرآن کریم کے حروف یا دیگر حروف ادا کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی صورت اور پوزیشن کیا ہے؟ ہوا ہے جو پھیپھڑوں سے لی جاتی ہے. پھر وہ ہوا کیا کرتی ہے؟ اوتار صوتیہ پر ضرب لگاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آواز بنتی ہے. پھر وہ آواز کسی معین جگہ پر، یعنی ہمیں جس حرف کو ادا کرنا ہے، جیسے مثلا با ادا کرنا ہے تو ہم اس ہوا کو کیا کریں گے؟ شفتین پر لے جا کر جو ہے ٹھہرا دیں گے، جس کی وجہ سے با ایک حرف وجود میں آئے گا. پھر یہ با سختی سے ادا ہوا یا نرمی سے ادا ہوا، یعنی جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے پر ادا ہوا یا باریک ادا ہوا، اسی طریقے سے لطافت کے ساتھ ادا ہوا یا نرمی کے ساتھ ادا ہوا، بلندی کے ساتھ ادا ہوا یا پستی کے ساتھ ادا ہوا، ٹکراتی ہوئی آواز پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، آواز پورے منہ میں پھیلی یا نہیں پھیلی، سیٹی جیسی آواز آئی یا نہیں آئی. تو یہ مختلف جو شکلیں اور مختلف جو صورتیں ہیں اس کو پیش آنے والی جتنی بھی جو ہے کیفیات ہیں، ان کیفیات کا نام کیا ہے؟ صفات ہے. اس کو ایک حصی مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے انسان جو ہے اپنی بوتل میں پانی بھرتا ہے. اب پانی بھرنا یہ گویا کہ ہم جو ہے ڈھکن کھول کر اس کے بعد جو ہے ہم بوتل کو تھوڑا سا جو ہے مائل کریں گے، تھوڑا سا اس کو ترچھا کریں گے تو پانی گرے گا. تو گویا کہ بوتل یہ پانی کے لیے کیا ہے؟ مخرج ہے، اس لیے کہ پانی کے نکلنے کی جگہ کون ہے؟ بوتل. تو پانی کا مخرج کون ہوا؟ یہ بوتل ہوئی. لیکن اب جو پانی کے نکلنے کے مختلف کیفیات ہیں، یعنی پانی آہستہ جو ہے نکل رہا ہے یا تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ نکل رہا ہے یا جو ہے رک رک کر نکل رہا ہے، تو یہ بوتل سے پانی کے نکلنے کی جو مختلف صورتیں ہیں اور مختلف جو کیفیات ہیں، انہی کیفیات کا نام کیا ہے؟ صفات ہے. جی تو بہرحال یہ کیا ہے؟ صفات ہے. تو اب یہ ہمارے سامنے صفات لازمہ اور صفات عارضہ اس کی حقیقت آ گئی ہے. اب ہم اپنا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے فاللازمۃ 17 نوعا سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.